فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. پوری آیت میں اللہ نے بڑی خوبیوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے خوبی ان المسلمین والمسلمات، فرمان برداری کرنے والے مرد ہوں، اسی طرح فرمان برداری کرنے والی عورتیں بھی ہوں. اسلام کہتے ہیں جھکنے کو، اسلام کہتے ہیں فرمان بردار ہونے کو. اللہ کے احکامات مان لینے کا نام اسلام ہے. اور یہ اسلام لانا جیسے مردوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے. جس طرح مردوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمین بن گئے، عورتوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمات بن گئی. ان المسلمین، بے شک فرمان بردار مسلمان مرد، والمسلمات، اور فرمان بردار عورتیں. سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کا فرمان بردار بن جانا، اس کو مسلمان کہلایا کرتے ہیں. اوپر سے اسلام نظر آ جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے نمازی نظر آئے، دینداری کرتے نظر آئے، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، چہرہ سنت کے مطابق ہے، واقعی یہ مسلمان فرمان بردار ہے، نبی علیہ السلام کا تابعدار ہے. ان المسلمین والمسلمات، کیونکہ اسلام ظاہر ہوتا ہے اس لیے جدا نام دیا. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان بھی خوبی تو ایماندار مرد بھی ہوں اور ایماندار عورتیں بھی ہوں. ایمان لانا جس طرح مردوں پہ لازمی ہے اس طرح عورتوں پر بھی لازمی ہے. والمؤمنین، ایمان والے مرد، والمؤمنات، ایمان والی عورتیں. اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے، جس میں ایمان نہیں اس عورت سے نکاح جائز نہیں، جس مرد میں ایمان نہیں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں. زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے، اور نکاح میں مالک کائنات نے ایمان شرط قرار دیا. جب تک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس مرد عورت سے نکاح جائز نہیں. جب مسلمان ہوں گے تو پھر تب نکاح ہوگا. پہلی خوبی مسلمان ہونا، دوسری خوبی ایمان ہونا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اندر ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے مالک نے اسلام ایمان دونوں کا تذکرہ کیا. جبریل امین آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے نمازی نظر آئے، تو الزکاۃ، دائیں ہاتھ سے مال دیتے ہوئے نظر آئے، تصوم رمضان، پورے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ کے روزہ رکھنے والا نظر آ جائے، چاند کا خیال کرے، روزے کا خیال کرے، مہینے کا خیال کرے، پیسے لگا کے حج کے لیے جائے، من استطاع. اب یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو اسلام، اور ایمان جو کہ اندر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اعادہ تذکرہ کیا. والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے مرد، یہ بھی خوبی. والقانتات، عاجزی کرنے والی عورت بھی ہوتی ہے. مرد میں خوبی ہے اللہ کو بھی پسند، عورت کے اندر یہ خوبی ہے اللہ کو پھر پسند. دونوں خوبیاں ہیں، اور مرد کے اندر بھی ہے عورت کے اندر بھی ہے. کیسے اللہ نے صحابیات کا دل رکھا. والصادقین والصادقات، سچ بولنا اللہ کا حکم ہے تو مرد پر بھی لازمی ہے کہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے.
عورت پر بھی لازمی ہے کہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اگر خاوند تیرا سخت ہے لیکن رب کی نافرمانی جائز نہیں۔ خاوند سخت ہے، اپنا معاملہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ الصادقین، سچ بولنے والے مرد، والصادقات، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے مصیبتوں میں مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایک مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ ایک اللہ نے نیکی کا حکم دیا، طبیعت تو نہیں چاہتی کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کروں اور فجر کی نماز پڑھوں، پھر بھی اپنے نفس کو دبا لیتا ہے، اللہ کا حکم پورا کر لیتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ طبیعت پر زور دے دیا تو صبر، نفس کی نہیں مانا، اللہ کی مانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ والصابرین، صبر کرنا بہت بڑی خوبی ہے، یہ مردوں میں بھی ہو، والصابرات، عورتوں میں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، عورت نے پیغام بھیجا، اللہ کی پیارے پیغمبر، میرے والد بیمار ہیں اور میرا خاوند جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یوں کہہ دیا کہ میرے اجازت بغیر آنے تک گھر سے نہ نکلنا۔ وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا، میں پیچھے نوکر اس کے گھر میں اس کی عزت کا خیال کرنے والی ہوں۔ اب میرا ابو بیمار ہے، میں بیماری میں ابو کے پاس جا سکتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند نے آپ کو روکا ہے تو میں نہ یہ کہتا ہوں آپ جائیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ چلی جا، خاوند نے تجھے روکا جو ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ نہ جا، اگر تو چلی جائے گی تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی آپ کے لیے مسئلہ مشکل ہوگا۔ تو بہتر اس میں یہ ہے کہ آپ خاوند کی مانیں۔ صبر رکھنے والی عورت نے صبر کر لیا۔ دوسرا پیغام آتا ہے، آپ کے ابو بہت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد آتا ہے، آ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے پیارے پیغمبر، وہ بہن کہتی ہے کہ میرا ابو فوت ہو گیا، اب میں اپنے ابو کے پاس جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ چلی جائیں اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں آپ نہ جائیں، اگر خاوند نے آپ کو روکا ہے تو اسی میں صبر کرنے بہتری ہوگی۔ مسئلہ تو بتاتے ہیں، مسئلہ تو نہیں چھپاتے، مسئلہ بتا دیا بہتری اس میں، باقی آپ کی بڑھا۔ صبر کیا، کہنے والے نے کہہ دیا، کفن دفن کا وقت ہے، آخری دیدار کر لو۔ تیسرا پیغام پہنچتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب بھی میرے نکلنے کی اجازت شریعت میں ہے کہ کوئی نہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے خاوند نے آپ کو روکا ہے تو اگر اسی میں صبر کر لو تو بہتر ہوگا۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے، اوپر منزل پہ رہنے والی عورت، نیچے منزل پہ والد بیمار، اتنا لمبا سفر بھی لیکن اوپر سے نیچے بیماری میں بھی نہیں آئی، موت میں بھی نہیں آئی، دفن کے وقت میں نہیں آئی۔ جب نہیں آئی، پہلے پیغام خود بھیجا کرتی تھی، اب رب کائنات نے صبر کا دامن، صبر کے پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کیا تو اللہ نے فائدہ دے دیا۔ جبریل امین آتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، اس عورت کے پاس چلے جاؤ، پہلے تو رب کریم کا سلام دے دو، اور سلام کرنے کے بعد کہہ دو، تیرے صبر کی وجہ سے رب نے تیرے والد کی مغفرت کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام کا اپنی جگہ سے اٹھنا، نبی علیہ السلام کا وجود مبارک اس عورت کے دروازے پہ پہنچنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دروازے کو دستک دے کے عرض کرنے لگے، اے میری بہن، آپ نے والد کی بیماری پر بھی صبر کیا، موت پر بھی صبر کیا، چہرہ دیکھنے سے بھی صبر کیا، اب ایک تو اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، یہ سلام قبول کر، آنکھوں سے آنسو چھوٹ، اور دوسرا تو بتا، تیرا جانا وہاں بہتر تھا یا تیرے والد کی مغفرت تجھے بہتر لگتی ہے؟ کہنے
کہنے لگی میرے والد کی مغفرت کی مجھے اطلاع مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے، تو بہت بڑی خوبی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ویسے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کریم نے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کی صبر خوبی خاوند کی بات ماننے کی وجہ سے، خاوند کی بات مانی یہ بھی موضوع، صبر کیا یہ بھی موضوع، عورت کی ذات کے اندر خوبیاں کتنی ہیں یہ بھی موضوع ہے۔ کتنے موضوع بنتے ہیں، ایک ہی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے والد کی مغفرت کر دی۔ اگر یہ صبر نہ کرتی تو یہ سلام کہاں سے آتا، یہ صبر نہ کرتی تو یہ والد کی مغفرت کا پتہ تو ادھر چلتا ہی نہیں ہے دنیا میں، وہ کیسے ہوتا۔ لیکن چونکہ صبر کیا تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، اس میں کسی قسم کا شک۔ نبی علیہ السلام نے آ کے بتایا، جبریل نے آ کے بتایا، اللہ نے خود بتا دیا۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد، والخاشعات خشوع رکھنے والی عورتیں۔ ایک تو خشوع کا عام معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف، ٹھیک ہے، اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، خاشعون تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک خشوع کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک جب یہ نماز میں کھڑا ہے، اس کا خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں اس کی نظر نہ ہلے، دائیں بائیں سوچے نہ ہو، خارش نہ ہو، اور کسی قسم کی نماز کے منافی عمل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ کھڑے ہونے کی صورت میں سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، جھکتی ہوئی پاؤں کی پشت پہ نظر ہو، سجدے میں ناک پہ نظر ہو، قاعدے میں بیٹھی ہوئی جولی پہ نظر ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران داڑھی سے کھیل رہا ہے، اللہ اس نبی کے درجے بلند فرمائے۔ تو مولوی صاحب مسئلہ دسے ہے نا، تنقیدہ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی نماز میں خشوع ہوتا اس کو کبھی خارش نہ آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع ایسی چیز ہے۔ صدیق اکبر کا خشوع تھا، اس لیے چڑیاں اوپر بیٹھ جاتی تھی، صدیق نیچے قرآن پڑھتا تھا۔ صدیق کو خشوع تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ تو تنا ہے کھجور کا، وہ بھی خشک۔ ایسی سوچے کیوں آتی تھی خشوع۔ ام رمان نے نماز میں ادھر ادھر دیکھا، آنکھوں کے اشارے سے، سر پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے، آنکھوں کے اشارے سے ادھر ادھر دیکھا۔ صدیق اکبر نے ڈانٹا، کہنے لگی کاش میں نماز چھوڑ کے بھاگ جاتی۔ اتنی مجھے غصہ کیا صدیق نے کہ کہا ماں یہ نماز ہے، یہ کوئی کھیل تو نہیں، جس کی نماز ہے اس کا دھیان نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں۔ وہ کیا نماز؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت وزنی چیز ہے، لیکن جن میں خشوع ہوتا ہے ان کو نماز ہی میں سرور آتا ہے، ان کے لیے وزنی نہیں، ان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، اور سچ بولنا یہ بھی خوبی، یہ مردوں میں بھی، والمتصدقین صدقہ دینا یہ بھی خوبی، یہ جس طرح مردوں میں ہوتا ہے اس طرح عورتوں میں بھی یہ خوبی ہوتی ہے۔ المتصدقین، یہ ساری آیت پڑھ کے سنائیں انشاءاللہ، جس طرح عربی ہے نا اردو بھی ہمارا یہی، مسلمین مسلمان، مومنین مومن، خاشعین خشوع۔ اچھا متصدقین صدقہ، تو عورتوں کو جا کے مسئلہ بتائیں کہ صدقہ دینے والا جس طرح مرد کی خوبی ہے عورتوں میں بھی یہ خوبی ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے یہ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے، یہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ المتصدقین والمتصدقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، فرمایا المتصدقین صدقہ دینے والے مرد، یہ مردوں میں خوبی، والمتصدقات صدقہ دینے والی عورتیں یہ عورتوں میں خوبی۔ والصائمین، روزہ رکھنا مردوں کا بھی
مردوں کے لیے بھی اللہ کا حکم والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ خوبی جس طرح مردوں میں ہے ایسے عورتوں کو بھی کیسے اللہ نے جوڑ رکھا. والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں. کیا کیا کام ہم نے کرنے ہیں یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. بھائی اپنی عزت کی حفاظت کرو، مردو تم بھی، عورتوں تم بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہونٹوں کے درمیان والی جگہ، گھٹنے اور ران کے درمیان والی جگہ، ان دو چیزوں کی ضمانت جو مجھے دے دے میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پکی بات ہے، پکی. یہ گھٹنے اور یہ ناؤ، ان دو کے درمیان جگہ کی ایک اور دو ہونٹوں کے درمیان زبان، ان دو چیزوں کی ضمانت جو مجھے دے میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت اسے دیتا ہوں. اس لیے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. یہ بھی اللہ کا حکم. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ مرد تو نمازیں پڑھے اللہ اللہ کرے اور عورتوں کی دینداری کی فکر ہی نہ ہو، تو بازاروں میں پھرے بے حیا نہیں. الذاکرین اللہ کثیرا، باقی کسی خوبی کے ساتھ کثیر نہیں آئی، لیکن جب بات آئی ذکر کی نا تو یہاں کثیر لگا. کیوں؟ اس کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے خاص طور پہ قبلہ رخ شرط ہے، خاص جگہ پہ بیٹھنا شرط ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنے والے اللہ کو مرد ہوتے ہیں. والذاکرات، اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے، اکثر قبرستان سے گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ کوئی منظر مجھے بتا. اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے اس کو عرض کرنے لگا میری والدہ فوت ہوئی اور رات میں نے خواب میں بڑی عجیب کیفیت میں اس کو دیکھا، عذاب قبر میں دیکھا، میں کیا کروں؟ اس بزرگ نے کہا 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ کوئی قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، صرف ایک بزرگوں کے معمول کی بات بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کے تجربے کیے لوگوں نے، تو لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے بخش دے، تجھے سچائی کا پتہ چل رہا. بیٹا تھا، اس نے والدہ کو جس کیفیت پہ دیکھا تھا اس درد سے پڑھنا شروع کیا. 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش دیا. رات کو خواب میں اپنی والدہ کو بہت اچھی حالت میں جنت میں تختے پہ بیٹھی ہوئی دیکھی. کہا اماں کل کچھ اور حال تھا، آج کچھ اور حال ہے. کہا کل عذاب میں جکڑی ہوئی تھی، آج لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. صبح اٹھا تو اس نے اس بزرگ کو جا کے ملا. کہا ایک تو میں نے والدہ کو اچھی حال میں دیکھ لیا، یہ بھی خوش ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ جو 70,000 مرتبہ پڑھتا ہے یہ سچی بات ہے. کیوں؟ آنکھوں سے دیکھ لی، یعنی صحیح وظیفہ ہے. کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بڑی مشکلات، بڑی مشکل خصوصاً قبر کی، جہنم کی، دوزخ سے، آگ سے، یہ ساری مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے. تو فرمایا ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ، جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں. مسلمان 1، مومن 2، عاجزی 3، سچ بولنا 4، صبر کرنا 5، خشوع خضوع 6، صدقہ دینا 7، روزہ رکھنا 8، حفاظت کرنا عزت کی 9، ذکر اللہ کا کرنا 10، تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 خوبیاں جس میں ہوں گی نتیجہ نکلے گا اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. واجرا عظیما، اجر بھی اللہ کتنا دے گا؟ عظیم. بولو بڑا عظیم، بڑا اجر اللہ دے گا.